بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ MRQ وائس میں خوش آمدید۔ سلطان عبدالحمید ثانی سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار خلیفہ۔ محترم ناظرین، خلیفہ عبدالحمید ثانی کی زندگی کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو اسلامک ہسٹری کے ساتھ دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہے گی۔ سلطان عبدالحمید ثانی 21 ستمبر سن 1842 عیسوی کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ سن 1876 عیسوی سے سن 1909 عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان و خلیفہ کے منصب پر فائز رہے۔ ان کا نام سلطنت عثمانیہ کے آخری با اثر اور با اختیار خلیفہ کے طور پر جانا جاتا ہے، جو اپنا ایک ویژن، خارجہ پالیسی اور نظریہ رکھتے تھے۔ اپنے اس منصب پر فائز ہونے سے قبل انہوں نے اپنے چچا سلطان عبدالعزیز کے ہمراہ کئی ممالک کا دورہ بھی کیا، جن میں یورپ کے کئی اہم شہر شامل ہیں۔ کئی محققین اس دورے کو ان کے آنے والے دور سلطنت کے لیے بہت اہم قرار دیتے ہیں، کیونکہ اس دوران اس کے مشاہدات سلطنت کی پالیسیز کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ آپ نے عربی اور فارسی زبان کی تعلیم بھی حاصل کی اور اس کے علاوہ تصوف کے رموز سے بھی آگاہی حاصل کی۔ سلطان عبدالحمید اگست 1876 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنے اور انہیں باقاعدہ طور پر خلیفہ اور سلطان تسلیم کیا گیا۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی نے اپنے دور حکومت میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق نظام سلطنت میں مختلف اصلاحات کیں۔ ان اصلاحات میں انہوں نے دفاعی نظام کو مستحکم بنایا، سلطنت میں کلاک ٹاورز قائم کیے، ٹیلی گراف کا استعمال عام کیا، کئی دینی مدارس بھی قائم کیے اور حرمین شریفین پر خاص توجہ دی اور وہاں پانی کا جدید نظام لایا گیا۔ اور اس کے علاوہ ریلوے ٹریکس میں مزید توسیع کی جانب توجہ دی۔ دیگر چھوٹے ٹریکس کے علاوہ سلطان عبدالحمید ثانی کی جانب سے ریل کے بہت اہم منصوبے شروع کیے گئے جو تاریخی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں ایک حجاز ریلوے اور دوسرا بغداد ریلوے ہے۔ ناظرین، سلطان عبدالحمید ثانی کا نام تاریخ میں مسئلہ فلسطین کے حوالے سے بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اگست سن 1897 عیسوی میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی عالمی صہیونی کانفرنس کے موقع پر تھیوڈر ہرزل نے عالمی صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے مقاصد میں اولین فلسطین میں یہودیوں کو بسانا تھا۔ تھیوڈر ہرزل مغربی طاقتوں کی تائید کے بعد خلیفہ عبدالحمید ثانی سے ملاقات کے لیے کوششیں کرنے لگا اور اپنی ملاقاتوں میں اس بات کا اظہار کیا کہ سلطنت عثمانیہ یہودی مہاجرین کو پناہ دے تو وہ سلطنت کے ماتحت رہیں گے، اور بالخصوص فلسطین میں پناہ دینے کا مطالبہ کیا۔ ناظرین، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے یہودی مہاجرین کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہ دی۔ ہرزل کی جانب سے سلطان عبدالحمید کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی، مگر سلطان عبدالحمید نے اس پیشکش کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میں زمین کا ایک فٹ بھی نہیں بیچ سکتا، کیونکہ یہ میری نہیں بلکہ عوام کی ملکیت ہے۔ لیکن سلطان عبدالحمید کے سبکدوش ہونے کے کچھ عرصہ بعد فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری تیز ہو گئی۔ سال 1908 عیسوی میں لبرل گروپ ینگ ترکس نے ایک بار پھر پرزور تحریک چلائی۔ سلطان عبدالحمید نے پارلیمنٹ اور 1876 عیسوی کے آئین کو بحال کر دیا۔ آئین میں تبدیلیاں لائی گئیں اور خلیفہ عبدالحمید کے اختیارات کو مزید محدود کیا گیا۔ تاہم 1909 عیسوی میں سلطنت میں عدم استحکام اور حالات خراب ہونے کی وجہ سے سلطان عبدالحمید کو سبکدوش ہونا پڑا۔ ان کے بھائی محمد راشد کو ینگ ترکس کی جانب سے نیا سلطان منتخب کیا گیا۔ سلطان عبدالحمید ثانی 10 فروری 1918 عیسوی کو 75 سال کی عمر میں ترکی میں وفات پائی۔ ان کا مزار استنبول میں ہے۔
ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے MRQ وائس۔ اللہ نگہبان۔